يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا نور الحق. حضرات گرامی، اس دکان میں ہمارا آ کر بیٹھنا نہ ریاکاری ہے نہ دکھلاوا ہے، نہ یہ دنیا کے لیے ہے بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے۔ جب مالی کا باغ پھل دے تو مالی کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ بچہ محمد عثمان قادری، اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ اس نے اس دکان میں ایک چھوٹا سا سیٹ اپ شروع کیا ہے، نلکیوں کا، بکرم کا، چیپی کا، جو گلی محلے میں عام چلنے والی ہر گھر کی ضرورت ہے۔ تو بچے کی خواہش یہ تھی، میرے ساتھ اس کا مادی تعلق نہیں ہے، اس کا مادی تعلق اس کے ابا جی کے ساتھ ہے، اس کے بھائی کے ساتھ ہے، محمد عمر قادری کے ساتھ ہے، میرے ساتھ اس کا تعلق روحانی، چونکہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں یہ بندہ نچیز کے حال سے گئے تھے۔ اس کی خواہش تھی کہ یہ گناہگار آئے اور آ کر دکان میں دوست احباب کو یہ عرض کرے کہ سب مل کر دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو برکت عطا فرمائے۔ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ دنیا بڑی عجیب ہے، اس میں نیک بھی رہتے ہیں، اس میں بد بھی رہتے ہیں، اس میں اچھے بھی ہیں، اس میں برے بھی ہیں، اس میں حق بھی ہے، اس میں باطل بھی ہے، اس میں سچ بھی ہے اور اس میں جھوٹ بھی ہے۔ لیکن کامیاب انسان وہ ہے جو سچ کی دنیا کو اپناتا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو حق کے ساتھ ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو جھوٹ اور سچ میں آمیزش نہ کرے، ان کو ملا نہ دے آپس میں، بلکہ سچ کو سچ جانے اور جھوٹ کو جھوٹ جانے۔ ایسے کہہ لو کہ ایک نمبری کو ایک نمبری سمجھے اور دو نمبری کو دو نمبری سمجھے۔ ایک نمبری کیا ہے؟ یہ مال ہے، اس کا یہ ریٹ ہے، مجھے اتنے میں پڑی ہے، میں اتنا اس پہ پرافٹ لے رہا ہوں۔ بائع اور مشتری آپس میں اس بات پہ راضی ہو چکے ہیں، اب اس مال کا بیچنا بائع کے لیے جائز ہے، مشتری یعنی خریدار کے لیے جائز ہے، وہ راضی ہو چکے ہیں اس سے۔ لیکن مال حدی ہو اور ردی ہو، اچھا نہ ہو، کوالٹی ٹھیک نہ ہو، لیکن پیسوں کی ڈیمانڈ اتنی ہو کہ اصل سے بھی زیادہ۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایسا بندہ رات کو سوتے وقت بھی آرام اور چین کی نیند نہیں سو سکتا۔ اس کی وجہ جو کسی اللہ والا یا اللہ کا گناہگار بندہ، دونوں طرح کے لوگ ہیں نا، خریدار دونوں طرح کے ہوتے ہیں، وہ نیک آ جاتے ہیں، کچھ گناہگار آ جاتے ہیں۔ نیک کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کرے، گناہگار کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کرے۔ اس سے مراد یہ ہے، سادہ سا جملہ، کہ جو اپنا آیا ہے اس کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کرے، اور جو بیگانہ آیا ہے اس کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کرے، اور اپنے کسٹمر کو، اپنی جو گاہک ہے اس کو اللہ کی رحمت سمجھ کر اس طریقے سے قبول کرے اور ایسا برتاؤ سے کرے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی رحمت کو ٹھکرانے والا کبھی چین کی نیند نہیں سو سکتا، اور کسی پہ ظلم کرنے والا، ستم ڈھانے والا کبھی آرام کی نیند نہیں سو سکتا۔ اگر کوئی بندہ حلال کھانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام کے قریب نہیں آنے دے گا۔ کیوں؟ جب اس ہستی سے پیار ہو جاتا ہے نا تو وہ محبت ہمارے چاروں طرف ہمارا گھیرا کر لیتا ہے۔
پھر ہم گناہ کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں. وہ محبت ہمیں کہتی ہے, تو کہتا ہے میں محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں, میں اس محبوب ہستی کا محب ہوں, تو ہی دو نمبری کرنے لگا ہے. وہ محبت اس کے آڑے آتی ہے, وہ اس کو دو نمبری نہیں کرنے دیتی. اور جو بندہ محبت سے ویسے خالی ہو, ہم اس کی بات تو کرنا چاہتے ہی نہیں, لیکن ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے دل میں پیار بھی ہو, محبت بھی ہو, عقیدت بھی ہو, الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ پڑھنے والا بھی ہو, اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکا رابطے میں رہنے والا ہو, اور پھر وہ دو نمبری کرے, اس پہ پھر افسوس ہوتا ہے, اس پہ پھر دکھ ہوتا ہے, اور اس کے بارے میں انسان سوچتا ہے یار کس پہ اعتبار کیا جائے. میں یہ آپ مستحباب کو جتنے بھی آپ کاروبار کرنے والے ہیں, میں سب کو, چھوٹا کاروبار ہے بڑا کاروبار ہے, سب کے لیے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ حلال کا نوالا کھانا چاہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سمندر میں ڈوب جائیں. گارنٹیڈ بات ہے کہ جو محبت کے سمندر میں ڈوبنے والا ہے نا, وہ ایسا تیراک بنتا ہے, ایسا عشق کا شناور بنتا ہے کہ پھر اس کے پائے تک پہنچنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. وہ محبت اس کو بتائے گی کہ تو نے صراط مستقیم پہ جانا ہے, تو نے صراط حق پہ جانا ہے, تو نے اس طرف کو قدم نہیں ٹکانا. کیوں؟ یہ محبت اس قدم کی طرف تمہیں لے جانے کے لیے چھوڑتی نہیں ہے, تمہیں جھنجھوڑتی ہے کہ اس راستے پہ آؤ. یہ راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ پھر تمہارے ذمہ یہ ہے, تم کرو یہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں. کیا کر لو؟ بولیے, سب بولیے نا, کیا کر لو؟ میری اتباع کر لو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع کرے تو ملے گا کیا ہمیں؟ فرمایا یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے. پہلے تم محب ہو, اللہ تمہارا محبوب ہے. اب میری اتباع کرو, رزلٹ کیا نکلے گا کہ اللہ محب بن جائے گا, تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے. اور انسان کے عشق کی معراج یہ ہے کہ اللہ اس سے پیار ہے. انسان کے عشق کی معراج یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے. اور وہ حدیث یاد کرے مسلم شریف کی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا سلام فرماتا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں. جبریل تیری ڈیوٹی لگا رہا ہوں, تو بھی اس سے پیار کرتا. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ فرما رہا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, جبریل تو بھی اس سے محبت کر. اور جبریل صرف خود محبت نہیں کر, میں اللہ کا آرڈر یہ ہے, حکم یہ ہے کہ تو آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب میں اعلان کر دیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. میں جبریل بھی کرتا ہوں, اور اللہ کے حکم سے میں اعلان کر رہا ہوں آسمان والوں تم بھی اس بندے سے پیار کیا, تم بھی اس بندے سے پیار کیا کرو. اور زمین میں بھی یہ منادی کر دی جاتی ہے, زمین میں بھی یہ پیغام پہنچ جاتا ہے کہ میں فلاں بندے سے اللہ پیار کرتا ہوں, میرا جبریل بھی پیار کرتا ہے. آسمان والے پیار کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ندا دیتے ہیں زمین والوں تم بھی اس سے پیار کیا کرو, کیونکہ میرا اللہ پیار کرتا ہے, میں جبریل خود اس سے پیار کرتا ہوں, اور آسمان والی مخلوق اس سے پیار کرتی ہے. اب مجھے بتائیے اتباع کرنے سے فائدہ ملا یا نقصان ملا؟ نبی کریم اتباع کرنے سے فائدہ ملا یا نقصان ملا؟ فائدہ. ہم پھر نقصان والا کام کیوں کرتے ہیں؟ ہم پھر اپنی عقل کے دشمن ہیں کہ ہم اپنا نقصان اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنا بھلا سوچنا چاہیے. ہمارا بھلا کس بات میں ہے؟ ہم وہ کام کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. ہم سرکار کی محبت میں ڈوب جائیں. یہاں اگر آپ کی طبیعت ہو اور تباہ ہو اور توجہ ہو, ہم ایک بات یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک صحابی حضرت زید بن حسن رضی اللہ تعالی, کافروں نے آپ کو پکڑ لیا. محبت دیکھیں, جن کو محبت ہوئی وہ کہاں تک پہنچا, ان کی پرواز کہاں تک. ہم تو عشر عشیر بھی نہیں ہے, ہم تو 10واں حصہ بھی نہیں بنتے اس کا, 10ویں میں 10واں بھی نہیں بنتے ہیں.
لیکن جن کو محبت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا پھر کام کیا تھا، ان کی سوچ کیا تھی، ان کی عقل کا زاویہ کہاں تک جاتا تھا؟ یہ بات سنیے ذرا تو۔ حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں نے پکڑ لیا، سولی پہ لٹکانے لگے، سولی پہ لٹکانے لگے، اور لٹکانے سے پہلے کہتے ہیں زید بن دسنا تم یہ بتاؤ اگر آج تمہاری جگہ اس وقت تمہاری جگہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، ان کو سولی پہ لٹکا دیا جاتا اور تمہیں پاس رہنے دیا جاتا تو دیکھتا کہ ہم کیسے سولی پہ لٹکاتے ہیں، بتا تیرا کیا حال ہوتا؟ سنیے جواب جن کو محبت تھی، وہ کہتے ہیں کافرو، او ابو جہل، او ابو لہب، او عتبہ، او شیبہ، او کافرو، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پہ تم لٹکا دیتے اور ہم پاس دیکھتے رہتے؟ میں زید بن دسنا تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے محبوب کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور میں دیکھتا رہوں، سولی تو دور کی بات، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ پاؤں میں صرف کانٹا چبھ جائے اور زید بن دسنا پاس بیٹھ کے دیکھتا رہے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پیار ہوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو محبت ہوئی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو عشق ہوا۔ اب جنہوں نے عشق کمایا پھر ان کا طریقہ کیا تھا؟ وہ پھر دو نمبری نہیں کرتے، جو چیز ہوتی ہے اس چیز کا چہرہ سامنے کہ یہ ہے بھائی مال، یہ مال، اس کا یہ ریٹ ہے، اور مجھے یہاں ادھر لاتے ہوئے اتنے میں پڑی ہے۔ اور ایک بات میں اور عرض کروں، اگر کوئی غریب، کوئی حقدار، کوئی مستحق جس کے پاس، میں مثال دیتا ہوں، کوئی نلکی لینے کے لیے بہت مجبور ہے، کوئی عورت ہے بہت مجبور ہے، اس کے پاس 10 روپے بھی نہیں لیکن اس کو نلکی کی ضرورت ہے، کچھ خزانہ آخرت میں بھی رکھ لینا چاہیے، خزانہ دنیا ہم نے بھرا ہوا ہے، کچھ خزانہ آخرت میں بھی رکھ لینا چاہیے۔ اس کا میں آسان سا حل اس کا یہ ہے کہ ہر دکاندار جو ہے نا یا گھروں والے گھر میں ایک ڈبہ رکھیں، اس ڈبے کے اوپر خود لکھ دیں خزانہ آخرت، ہر روز 100 روپیہ، 50 روپے، 20 روپے، 10 روپے، 5 روپے، 2 روپے، 1 روپیہ، جتنی تو ٹھیک ہے اس میں ڈال دیں، اس نیت سے کہ خزانہ آخرت، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، محمد عثمان قادری یہ گلا رکھ لیتا، اوپر لکھتا ہے خزانہ آخرت۔ کوئی غریب آ گئی ہے اور اس کہتی ہے میرے پاس بیٹے 10 روپے بھی نہیں لیکن نلکی کی مجھے شدید ضرورت ہے، یہ اسی میں سے نکالے 10 روپے اس کو دے، کیونکہ وہ حقدار ہے، اس کو دے، وہی 10 روپے اس کو دے کر مان لے کے چلے جائے، اس کا بھی کام بن گیا، اس کا بھی خزانہ آخرت رہ گیا۔ یہ قیامت کے دن بینک کھلیں گے، جو یہاں نہیں سمجھ آتی ہے میرے معاملات، لیکن قیامت کو یہاں کھلیں گے۔ اور جن کے پاس مال زیادہ ہے وہ ہر روز 500 روپیہ ڈالیں، اس میں کتنی ڈالیں بولیے؟ 500 روپیہ ڈالیں، اور وہ 500 روپیہ ڈال کر اس کو اللہ کی سپرد کر دیں، اور یہ بات اپنے ذہن میں نقش کر لیں کہ ہم نے اس پیسے سے کرنا کیا ہے۔ اگر کوئی غریب دروازے پہ آ گیا نا، اپنی پاکٹ سے نکال کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی خزانہ آخرت کو کھولے، اسی میں سے نکال کے دے، پھر دے کے بھول جائیں کہ ہم نے سودا تو اپنے مالک سے کیا ہوا تھا، اب وہ سودا جو مالک سے ہوا ہے اسی سودے میں سے نکال کے ہم نے اللہ کی مخلوق کو دے دیا۔ اگر کوئی غریب رشتہ دار دروازے پہ آ جائے، میری بیٹی کی شادی ہے مجھے 5000 روپیہ دیں، جیب میں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور سے نکال کر دینے کی ضرورت، خزانہ آخرت کھولے، اس میں سے 5000 روپیہ نکالے تو دے دے، 10,000 نکالے اس کو دے دے، دے کے پھر بھول جائیں، اگر وہ واپس کر دے اسی میں ڈال دے، نہ واپس کرے تو تذکرہ ساری زندگی نہیں کرنا اس کہ میں نے تمہیں دیا تھا، کیوں دیا؟ کیا وہ تو اللہ کے راستے میں آپ نے دیا ہوا تھا، وہ تو اللہ کے راستے میں دیا ہوا تھا، اللہ کے راستے میں دیے میں سے نکال کر اللہ کی مخلوق کو دے دیا۔
زندگی گزارنے کے کچھ طریقے ہم انسان اور صاحب انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، صاحب ایمان بھی ہیں، ہمیں کچھ طریقے اور ڈھنگ ایسے اپنانے چاہیے جس سے ہماری دنیا بھی سنورے، ہماری قبر بھی روشن ہو، ہمارا حشر بھی بہتر ہو۔ آخری یہ جو محبت ہوتی ہے، کیا کہا میں نے؟ یہ جو محبت ہوتی ہے یہ کی نہیں جاتی، یہ ہو جاتی ہے۔ اچھا جو محبت کی جاتی ہے نا اس میں تکلف ہوتا ہے، چلو یار کرنی کر کے ہی چھڑو یار، محبت کی ہو کرو محبت، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جن سے محبت کم دکو نہیں کی گئی، جس نے دیکھا اس کو ہو گئی۔ نہیں سمجھے میرا جملہ؟ محبت ہو گئی، جس نے تکا، جس نے دیکھا، جس نے دکھا، بس اس کو محبت ہو گئی۔ اس کی میں ایک مثال، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ تھے تو یہودی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، جب رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا ان کو محبت کی نہیں۔ اگر کرنی ہوتی تو 2 ماہ پہلے آ جاتے، سال پہلے آ جاتے، پتا تو تھا کہ چاند 2 ٹکڑے کرنے والا تشریف فرما ہے، پتا تو پہلے ہی تھا، لیکن جب تکا کی نہیں ہے ہو گئی۔ جو یہودی تھے نا، یہودی جو تھے ان کو پتا تھا کہ ہمارا مناظر، ہمارا علامہ، ہمارا فہامہ، ہمارا رنگ لیڈر یہ گیا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب دیکھتے ہیں رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رزلٹ کیا دیکھا یہودیوں نے کہ آپ گئے، جا کر دیکھا، محبت ہو گئی، جاتے ہی کہنے لگے مجھے کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا۔ سب کہیے نا کلمہ پڑھائے اپنا غلام بنا۔ یہودی کہنے لگے عبداللہ بن سلام کیا کہتے ہیں کہ آپ یہ ہے عشق، یہ ہے پیار، یہ ہے محبت جو کی نہیں ہو گئی۔ فرماتے ہیں فلما رأیت وجہہ، میں نے جب رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے نا، عرفت، میں پہچان گیا، ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے۔ بس چہرہ دیکھنے کی دیر تھی، بس پایا پلٹ گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ یہ محبت وہی کامیاب ہے جو ہو جائے، کیونکہ جو کی جائے اس میں تکلف ہوتا ہے، اس میں بناوٹ ہوتی ہے، وہ بناوٹی ہوتی ہے، اور جو ہو جائے وہ اوریجنل ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے بولیے؟ اوریجنل ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ ایک شعر کہہ رہے تھے کہ آپ چلو پڑھی تو جانا، لیکن چلو ماحول بن گیا ہمارا، پڑھ دیتے ہیں۔ ہو سکا تو دروازہ ہو سکے تو شامل ہو جانا میرے ساتھ۔ چلو یہ ہمارا ذکر کی محفل ہے، یہ قبول ہو جائے گی، اور جہاں ذکر خدا اور ذکر محمد کیا جاتا ہے اس جگہ پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور فرشتے تو آئے ہوئے، وہ تو نورانی چادریں تان کے ہمارے اوپر براجمان ہے، جلوہ فرما ہے۔ ابھی محفل ختم ہوگی، سلام پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، شرینی تقسیم ہوگی، تو ساتھ ہی وہ چلے جائیں گے۔ تو آپ پوچھے گا ان سے، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، تو آپ پوچھے گا ان سے کیسے حال میں میرے بندے کو چھوڑا ہے، کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ تو وہ عرض کریں گے یا اللہ، رب جانتا تو ہے، سارا کوئی دیکھ رہا ہے رب، لیکن فرشتوں کی گواہی رب ڈالے گا اس میں۔ رب فرمائے گا کہ جو آئے تھے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کو بخشی ہے، سبحان اللہ۔ اور فرشتے عرض کریں گے یا اللہ پاک ایک بندہ جا تو اپنے کام رہا تھا، لیکن دیکھا کہ اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، محفل ہو رہی ہے، وہ ایسے گزر کے آ گیا اور بیٹھ گیا۔ رب فرماتا ہے فرشتوں یاد رکھنا، گواہ رہنا، لا یشقی بہم جلیسہم، جو میرا ذکر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہ سکتا۔
یہ پھر قایا پلٹتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں۔ یہ کائنات کی ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار اور جس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ خطیب الاسلام سے یہ شبیر حسین شہزاد سباتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح کی بات اپنے رنگ میں انہوں نے لکھا ہے، شعر اور کر گئے ہیں۔ عرض کرتے ہیں تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں گزارا، تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں گزارا، تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں گزارا، گناہگاراں دا آقا بس تو ہی سہارا۔ سب مل کے پڑھیے تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں گزارا، تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں گزارا، گناہگاراں دا آقا بس تو ہی سہارا۔ آقا گندڑی مندڑی میں جے ہو بھی جہیاں لگیاں توڑ نہ پاویں، تیرے پلڑے جو پئیاں لگیاں توڑ نہ پاویں، تیرے پلڑے جو پئیاں، وچ قبر حشر دے کرنا کرم خدارا، وچ قبر حشر دے کرنا کرم خدارا، وچ قبر حشر دے کرنا کرم خدارا، گناہگاراں دا آقا بس شام رہے میرے ساتھ تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں گزارا، تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں گزارا، گناہگاراں دا آقا بس تو ہی سہارا، تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں گزارا، گناہگاراں دا آقا بس سہارا۔ اے منو نام خدا دا کدی کرم کماو، کدی اساں مسکیناں ول پھیرا پاو، کدی اساں مسکیناں ول پھیرا پاو، کتے روندہ ہی نہ مر جائے اے شبیر بیچارہ، کدرے روندہ ہی نہ مر جائے اے شبیر بیچارہ، گناہگاراں دا آقا بس تو ہی سہارا۔ پڑھیے تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں گزارا، تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں